خواتین حضرات، پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کے ساتھ پھر ہم شریک ہیں اور ہم بات کر رہے تھے شمس الاسلام صاحب سے. شمس الاسلام صاحب، میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں دواؤں کے قانون میں بھی بہت سارے تفصیلی قوانین موجود ہیں جن کی روح سے دواؤں کی فروخت پر، ان کے استعمال پر بہت سی پابندیاں ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں جو دواؤں کے علاوہ ہیں، جیسے شراب ہے، اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں جیسے بھنگ ہے، چرس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ افیم ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں بطور ایک بزنس مین کے کہ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک فنکشنل نہیں ہوتی پراپرلی جب اس کے سارے سیگمنٹس جو قانون نافذ کرنے والے ہوں، جن پر قانون نافذ ہونا ہو وہ، اور اس کی جو اوور آل ولنگنس ہے ٹو ایکسیپٹ دیٹ لا، کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ کا یہ امپلیمنٹیشن صرف ایک طرف سے نہیں ہونی، پوری سوسائٹی کو مل کے کردار ادا کرنا ہے. اس میں ہم سب کو اپنا رول نبھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو ایک آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے. جیسے ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کر رہے تھے کہ اس قسم کے ادارے بھی آگے آئیں. لا تو ہے، کیونکہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یا تو آپ بائی فورس کریں اور یا پھر اس کو بہت زیادہ پھیلا دیں کہ کوئی سختی نہ رکھیں تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری والی چیز تو پاکستان میں ممکن نہیں ہو سکتی. جو اسلامی ملک ہے کہ ہم یہاں پہ کلب یا وہ بار بنا دیں اور اس کو پھر اس کو کم کنٹرول کریں، ایسا تو نہیں ہے. لیکن ہمیں سختی کرنی ہوگی، ساتھ ہی اس کو اسکولوں سے، اپنے کالجوں سے ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا. کیونکہ جو لوگ نشے کی عادت میں آتے ہیں وہ پہلے اس کو شوقیہ طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی اس کے گروپ میں، دوستوں میں اس طرح سے بنتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک عادی ہو جاتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پورا آپ کے سٹارٹ سے کرنا ہوگا. اسکول سے آپ کو اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، بچوں کو آگے آئیں. اور پھر آپ کی جو سوسائٹیز ہیں ان کا کردار ہو، اور ایسی جگہ جہاں پر اس چیز کا عام ہوتا ہے استعمال، ان کو ممانعت وہاں پہ کرنی چاہیے تاکہ یہ استعمال کم سے کم ہو، تاکہ جو لوگ دیکھ کے اس طرف اور آئیں گے ان کو آپ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسی بات کو چاہتا ہوں ڈاکٹر علی اظہر صاحب آپ کے سامنے رکھنا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا بچوں کے ساتھ بتا رہے تھے، ڈاکٹر خالد ظہیری بھی بتا رہے تھے کہ ایک تو سٹریس ایک بڑی وجہ ہے، ڈپریویشن ایک بڑی وجہ ہے، کوئی آپ کے پاس محرومی ہے، غربت ہے، یا آپ اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ چلن عام ہے، کہیں نہ کہیں سے اویلیبل ہو جاتی. ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے تھرل سیکنگ، کہ آپ کو چاہتے ہیں ایک خاص بات ہو، کوئی سینسیشن ہو. یہ یہاں سے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں. جی، ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ٹین ایجرز ہیں، اور یہ اسپیشلی جو ہے اسلام آباد میں یہ جو ہیں، وہاں بھی سینٹر ہے آپ کا؟ وہاں پہ بھی ہمارا سینٹر ہے، لاہور میں بھی ہے. وہاں پہ اچھے اسکولوں کے بچے جو ہیں، اسکولوں کے بچے آ رہے ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 12 ایئرس 13 ایئرس کے ینگ بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے ہم علاج کر رہے ہیں. اور جب ہم سے انٹرویو کرتے ہیں کہ بچہ آپ نے کیوں یہ آپ نے اسٹارٹ کیا اور اس کی کیا وجہ بنی، کیا بتاتے ہیں وہ یہی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اسٹارٹ کر دیا کہ اس کو دیکھ کسی نے کہا آپ ایکسپیرینس کریں، چیک کریں، بہت مزہ آئے گا، اس طرح بہت مزہ آئے گا. تو اس میں پھر ہم اس کے عادی ہو گئے. تو اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو مختصر یہ بتائیے کہ جب آپ ریہیب کرتے ہیں تو اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں جس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے؟ کوئی ہوپ ہے ان کے لیے؟ جب ہم ریہیب کرتے ہیں تو اس کے 2 یا 3 اس کے پارٹ ہوتے ہیں. فرسٹ پارٹ کو ہم لوگ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں، اور جس میں ہم ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز ان کا مکمل علاج کرتے ہیں، اور وہ بالکل پین فری ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوتی. اس کے بعد ان کے ہمارے پاس جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے اس میں ماہر نفسیات ان کا ہم لوگ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کرتے ہیں، یعنی ان کو نفسیاتی علاج کرتے ہیں. اور تھرڈ فیز میں ہم ان کا جس طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، انہیں اسلام کے مطابق ان کو تمام ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، دینی تعلیم انہیں دیتے ہیں. لیکن اس میں ضروری ہوتا ہوگا نا کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا پیشنٹ ہے وہ کوآپریٹ کرے یا اس کی فیملی کوآپریٹ کرے. یہ ظاہر زبردستی تو نہیں کر سکتے آپ کسی؟ زبردستی نہیں کرتے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جو پیشنٹ انیشیل بیس پہ جو وہ نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، وہ جب ہم ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہی بیکم کوآپریٹیو، اور وہ ڈاکٹر سے کوآپریٹ کرتا ہے. پھر فرسٹ فیملی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے فیملی سیشنز ہم لوگ، لیکن وہ فائنلی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ریمیشن میں چلا جاتا ہے لانگ ٹرم؟ اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اباؤٹ جو 90 ڈیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے 90 ڈیز ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور 90 ڈیز کے اندر وہی پیشنٹ جو اسٹارٹ میں فزیکلی ویک ہوتا ہے اور اسپریچولی ویک ہوتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے اور اپنا مقام حاصل کر سکے. اور جب وہ جاتا لیکن بہت امید ہے کہ وہ اگر لگ کر علاج کریں تو بالکل صحت یاب ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ہمارے جن کا ہم نے علاج کیا اور وہ بعد میں ان کا فالو اپ کرتے ہیں، ان کو فون پہ جب ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہمیں اچھی کمنٹس ملتے ہیں. ویری گڈ.
ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، نئی شکلیں یعنی جو شراب کے ساتھ اصل چیز تو نشہ ہے نا، غالباً نشہ کرنے والی جو چیز بھی ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ ذکر ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ آپ کلیریفائی کر دیں کہ یہ کوئی شک نہیں ہے، جو چیز بھی انسان کو کے اندر نشہ پیدا کرے گی، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو اسموک کیا جائے، سونگھا جائے، ٹیکے کے ذریعے لگایا جائے، یا وہ دوا ہو، یا جیسے نسوار تک کی کچھ چیزیں ایسی جس سے آپ کو فرض کریں کوئی آپ کے کیا یہ جیسے سگریٹ اور نسوار کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ غالباً اس سے آپ کو نشہ نہیں ہوتا، وہ ایک اور طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے، کچھ آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ اس سے الگ ہیں. جی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ صحت کو خراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے، اس لیے یہ چیز ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن نشہ اصل میں وہ ہے جو آپ کی عقل کو مختل کر دے، کسی طرح سے وہ کام کرنا بند کر دے، آپ اپنے حواس میں نہ رہیں. ہم یہ کہیں گے نشہ یہ ہے، یعنی جو چیز جس کے کنزمپشن کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا جو ایک نارمل عقل کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ سوچتے ہیں، آپ نارمل بیہیو کرتے ہیں، وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت اب آپ کے قابو میں نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نشے کی کیفیت، انٹاکسیکیٹنگ ایفیکٹ، یہ ہے کہ جو کسی شے کو نشہ آور بنا کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اب اس طرح کا آدمی ہوں کہ مجھ پر نشہ نہیں طاری ہوتا تو مجھ پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے بڑے پیمانے پر استعمال کے نتیجے میں نشہ آ جائے گا، اس کو کم مقدار میں بھی استعمال کرنا ناجائز ہوگا. یعنی اس کے لیے عمومی اصول ہے. عمومی اصول یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے کہ شروع سے لوگوں کے ہاں کنفیوژنز رہے ہیں. اللہ کی شریعت اسی طرح کے معاملات میں آ کے ایک فیصلہ کن اللہ کی طرف سے ورڈکٹ، حکم ہے کہ جو بیان کر دیتی ہے کہ اس بارے میں اب تمہیں کوئی تردد نہ رہے، یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. اس وجہ سے جب یہ ناجائز ہو گئی تو اس کے تھوڑے سے کوانٹٹی والیوم کا استعمال بھی ناجائز ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے شراب کی مثال ہے، جب اس کی تیاری کا جو عمل ہے اس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں، اور یہ جب ہوتی ہے یہ گریپس سے مل کے بنتی ہے، اور ویٹ، بارلے اور ایک دو چیزیں اور ہیں وہ مجھے یاد نہیں، ان سے مل کے تیار ہوتی ہے. اور اسی ٹاکسن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پراپر جس کو کہتے ہیں وہ شراب کے نشے میں آ جاتا ہے. ٹھیک، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ قرآنی آیات ہے کہ اس حالت میں نہ جاؤ تو نماز قبول نہیں ہوگی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھ رہے ہو. اس وجہ سے کیونکہ اسلام میں کسی کوئی وجہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا. جی بالکل صحیح. تو کیونکہ اس میں ٹاکسن ہوتی ہے، اس میں ایک زہر پیدا ہو جاتا ہے نشہ کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور نشے میں لیکن ہمارا تو اصل تعلق اس بات سے ہے کہ جس چیز پر یعنی خدا ہم سے مخاطب ہے اس وجہ سے ہم عقل رکھتے ہیں، ہم اپنی عقل کو معطل کر لیا ہم نے، تو ظاہر ہے کہ وہ کمیونیکیشن ختم ہو گیا. اب دینی لحاظ سے ہم ایڈریس ہی نہیں رہے اس بات کے. ڈاکٹر خالد صاحب جوئے کے بارے میں بتائیں، جوا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کوئی بھی معاشی فائدہ حاصل کرتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ کوئی اتفاقی حادثہ واقعہ ہو یا نہ ہو. یعنی آپ نے پیسے لگائے اور کسی ایسے ارینجمنٹ میں لگائے کہ آپ کا پیسہ یا تو کھو جائے گا یا آپ کو اس کے مقابلے میں بہت کچھ زیادہ حاصل ہوگا، مگر اس میں آپ کی اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے ہونے نہ ہونے میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے اور اس کا کوئی معاشی فائدہ معاشرے کو حاصل نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی تمام گیمز آف چانس کہ جس میں آپ محض ایک ایسے حادثے یا واقعے کی بنیاد پر بہت کچھ پا لیتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ عام معاشی عمل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.